السلام علیکم، سہیل خان اپنے اسلام آباد سے آپ کے سامنے مخاطب ہے اپنے یوٹیوب چینل میں۔ آج سپریم کورٹ میں ایک بہت بڑا اہم کیس ہے، اور یہ اہم کیس جو ہے اسٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے ہوا اور اسٹیل مل کی ریوائول کے حوالے سے ہوا۔ اور آج ایک بہت بڑی اس میں ڈبیٹ ہوئی منسٹری آف انڈسٹریز سے، پرائیویٹائزیشن سے، پرائیویٹائزیشن اور منسٹری آف انڈسٹریز کے جو وزیر تھے وہ بھی محمد میاں سمرہ وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور مختلف جو ورکرز یونین ہے اسٹیل ملز کی، پاکستان اسٹیل ملز کی، وہ بھی آئے تھے اور ان کے وکلاء بھی تھے۔ اس وقت میرے ساتھ احمد نعیم قریشی صاحب کھڑے ہیں، اور آج اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز اور منسٹری آف پرائیویٹائزیشن سیکٹریز کو ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں 2 ہفتے میں مکمل رپورٹ دیں کہ آپ جو اسٹیل مل کا جو ریوائول ہے وہ کس طرح ہوگا، آپ کے پاس کیا پلان ہے، شارٹ اینڈ لانگ اسٹریٹجیز آپ کے پاس کیا ہے، کس طرح اسٹیل مل کو دوبارہ چالو کریں گے، اس کو کیسے فعال کریں گے، اس کے بارے میں ہمیں کمپلیٹ پلان دے دیں۔ اس سماعت کے دوران بہت بحث بھی ہوئی، جس میں وکیلوں کی طرف سے جو سی بی ایس، جو ورکرز ہیں، جو امپلائیز ہیں، جو افیکٹ ہوئے ہیں، جو افسران ہیں، اس کے بارے میں آج طویل بحث ہوئی۔ اس وقت میرے ساتھ قاضی احمد نعیم قریشی صاحب کھڑے ہیں، جو کہ سی بی اے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یعنی سی بی اے جو تنظیم ہے جو اسٹیل ملز کی، اس کے وکیل ہیں۔ تو احمد نعیم قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ آج یہ بتائیں کہ جو کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ آپ کو کہا ہے، اور جو یونین کے جو ورکرز ہیں ان رشید احمد رضوی کو بھی کہا ہے کہ آپ مل بیٹھ لیں آپس میں، اور آپ طے کر لیں کہ چونکہ اب تو اسٹیل مل ابھی تک ریوائیو نہیں ہوا، اب چونکہ یہ پرائیویٹائز ہوگا یا اس کے دوبارہ جب ریوائیول ہوگی اور جب یہ چل پڑے گا تو تمام جو ملازمین کے جو واجبات ہیں وہ پھر حل ہوں گے۔ تو اس سلسلے میں آپ بتائیں ذرا کہ سی بی اے کے کتنے ورکرز ہیں، کتنے لوگ افیکٹیز ہیں، کتنے لوگوں کے واجبات ہیں، یہ ذرا میں بتائیں ناظرین کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی آرڈر ان رائٹنگ نہیں آیا ہے، تو اس میں کس طریقے سے جو ہے انہوں نے آرڈر لکھا ہے۔ بظاہر جو ہم نے سنا ہے، اس میں کورٹ نے یہ آرڈر کیا ہے کہ یہ جو ہے فریقین، جس میں پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سمرو سیکٹری انڈسٹریز جو ہیں وہ یہ اور ہم سب مل بیٹھ کے اس کا تعین کریں کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ واجبات کی ادائیگی اور یہ دوسرا ایشو جو ہے وہ حل کریں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، ان سے کہا ہے کہ ہمیں 2 ویک کے اندر آپ اپنا پلان بنائیں، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ پلان تو مینجمنٹ سے مانگا نا، مینجمنٹ سے مانگا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ ہم ایک پہلے آرڈر میں کہہ چکے ہیں جو پرائیویٹائزیشن کو ہم اس میں کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بیچی نہیں جائے گی، یہ ریوائیو ہوگی، اور جب ریوائیو ہوگی تو پھر قانون کے مطابق ان تمام ورکرز کو جو ہے وہ واپس بھی لینا پڑے گا آپ کو۔ یہ مطلب اس پہ آپ دیکھیں۔ دوسرا ہمارا ان سے اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے ہمیں ریٹرینچ کیا اور ریٹرینچ کرنے کے بعد پھر یہ لیبر کورٹ سندھ میں چلے گئے، جس کو اختیار ہی نہیں ہے سننے کا، این آئی آر سی کو اختیار ہے یہ سننے کا، اور اس میں کافی بحث کے بعد معزز عدالت نے بھی اس کو کنسیڈ کیا کہ ٹھیک ہے، آپ ان کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ نہیں، میں نے کہا بالکل چلے جائے، اس کے بعد اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، بغیر لائسنس لیے آپ پہلے فائر کر دیں، اس کے بعد کہیں گے جناب یہ ہے، جناب ہمیں لائسنس دے دیں۔ اس کا یہ لاء نہیں ہے، قانون یہ ہے کہ پہلے آپ کورٹ میں جائیں گے، پرمیشن لیں گے، پھر ریٹرینچ کریں۔ اچھا قاضی صاحب، کورٹ نے جو کہا کہ تقریباً 450 ارب روپے کا خسارہ ہے اسٹیل مل کو، اور جب یہ لائبلٹیز ختم ہوگی اور پھر کوئی جو منسٹری آف انڈسٹریز اور جو منسٹری آف پرائیویٹائزیشن ہے، جب اس کے پرائیویٹائزیشن کے لیے کچھ لائحہ اختیار کیا جائے گا، جب مل چل پڑے گی، جب مل چالو ہو جائے گی، تو پھر جو ہے وہ جو ورکرز کے جو تحفظات ہیں، جو ان کی جو ان کے جو واجبات ہیں وہ ادا ہو سکے۔ تو آپ ہمیں یہ بتا دیں، ناظرین کو بتا دیں کہ اس وقت سی بی اے میں جتنے بھی ورکرز ہیں یا اسٹیل مل کے جو اوور آل جو ورکرز ہیں، کن لوگوں کو واجبات ملے ہیں اور کن کو نہیں ملے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو جو مینجمنٹ نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا صرف 64 آدمی آئے تھے جن کو واجبات ہیں۔ واجبات میں یہ گنتے ہیں گریجوٹی اور باقی چھوٹی موٹی چیزیں، یہ واجبات نہیں ہوتے۔ واجبات یہ ہوتے ہیں کہ آپ تیز بولیں ذرا۔ واجبات یہ ہوتے ہیں
کہ آپ نے جو ہے وہ جتنا عرصہ سروس کی اس میں جتنے آپ کو بینیفٹس دینے چاہیے تھے وہ کیلکولیٹ کریں اور پھر دیں. وہ اس صورت میں ہے کہ آپ ہمیں فائر کریں اور مس کانڈکٹ. یہ اب دوسری چیز ہے, ہمیں تو نہ ہمارا کوئی قصور اس میں, مل نہ چلانے کا قصور میں نے حکومت کا اور ادارے کا, ہمارا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ہم نے تو باقاعدہ جو ہے وہ مینجمنٹ کو لکھ کے دیا, اور اس کے ساتھ جو ہے جو اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے بھی لکھ کے دیا. اچھا قاضی صاحب, میں آپ کو سوری انٹرپٹ ہوں, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ تو عدالت نے بھی کہا ہے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اب تو معاملہ ریوائول کا ہے کہ کس طرح یہ مل جو ہے کہ ایک نیشنل ایسٹ ہے, تاکہ یہ دوبارہ چالو ہو سکے اور پھر یہ کام کرنا شروع کر سکے. تو اس کے بعد وہ ہوگا نا, وہ جو پاسٹ ہو گیا وہ تو ہو گیا. پھر جو ہے وہ عدالت نے یہ بھی باور کروایا کہ یہ اس کو ریوائیو مزدوری کریں گے. آج یہ کام کون کرے گا وہاں؟ ہاں, جو ٹیکنیکل سٹاف ہے, جو کہ سارے اسکل انسکلڈ لوگ ہیں, وہاں مل تو بغیر ٹیکنیکل سٹاف کے نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے, سویپر جینیٹوریل وغیرہ وہ چھوڑ کے ٹھیک تو سارے ٹیکنیکل لوگ ہیں وہاں جو مل کو چلاتے ہیں. اسٹیل مل یہ تو صنعتوں کی ماں ہے. انہوں نے ماں ہی کو مار دیا تو صنعت کہاں سے پیدا ہوگی؟ یہی سپریم کورٹ آبزرو کر رہی تھی. یہی آنریبل چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا تمام انڈسٹری کا, کیونکہ یہیں سے سارے معاملات چل رہے ہیں. انہوں نے مزید صنعتیں بنانی, انہوں نے کہ جب لوہا پیدا ہوگا یہ مختلف قسم کی. اب دیکھیں کہ تمام کے تمام جو ان کے ڈائریکٹر ہیں وہ نان پروفیشنل. سی ای او جو لگایا ہے, چیف ایگزیکٹو آفیسر جو نے لگایا وہ بریگیڈیئر, توپ خانے کا بریگیڈیئر, اس کا کیا کام ہے اسٹیل مل چلانے کا. انتہا ہے ہمارے ساتھ کہ یہ کس طریقے سے حکمران فیصلے کرتے ہیں اور مفادات لوگوں کو دیکھتے ہیں اور قومی مفاد بھی دیکھتے ہیں. یہ قومی سرمایہ ہے. اس ملک کو چلانا ورکرز کی بھی ذمہ داری اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. ورکر تیار ہے, حکومت تیار ہے. اچھا تو بیچنے کے چکر میں قاضی صاحب, کورٹ کے آرڈر کے مطابق, جو کورٹ نے آج آرڈر کیا کہ آپ سارے آپس میں مل بیٹھے. جی ناظرین, تو آج سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ جس کو ہیڈ کرتے ہیں جسٹس چیف جسٹس گلزار احمد, آج انہوں نے پھر یہ فائنل آرڈر دے دیا ہے اور منسٹری آف انڈسٹریز, منسٹری آف پرائیویٹیشن کے سیکرٹریز کو کہا ہے کہ آپ ہمیں ایک مفصل رپورٹ دے دیں اور ہمیں اسٹیل مل کے مینجمنٹ کی طرف سے بھی رپورٹ دے دیں کہ آپ کو اسٹیل مل کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے, کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس طرح آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے تاکہ یہ نیشنل ایسٹ جو ہے نا دوبارہ ریوائیو ہو جائے. ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.